عبد المطلب نے اپنے جانے سے پہلے حضرت ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کا آپ نے خوب خیال رکھنا ہے. تو حضرت عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی جس وقت آپ کی عمر تھی انتقال ہو گیا. تو دیکھیے پہلے باپ کے سائے سے محروم، پھر 2-3 دن باپ کے پاس رہے تو 2 سال دودھ پینے کے لیے کسی اور کے پاس کسی اور علاقے میں جانا پڑا. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کی شفقت سے بھی معروم، سائے سے بھی معروم. 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے غمخوار، ہمدردی رکھنے والا، محبت کرنے والا، آپ کو پیار کرنے والا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چل بسے. تو یتیمے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں. اس پر اگر انسان کتابیں لکھنا چاہے تو کتابیں ختم ہی نہ ہو. الغرض مختصر کر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. قادر مطلق ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو سلطنت دینا چاہے، جس صورت میں دینا چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو جو یتیم پیدا ہوا تھا کہ جس نے ماں کو بھی 6 سال کے بعد نہیں دیکھا، دادا کی سائے سے بھی محروم، تو اتنی تکالیف در تکالیف در تکالیف کے اندر، آزمائشوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا کر کے فرمانا، بڑا کرنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پوری دنیا کے تاج کو رکھنا ہے، نبوت کے تاج کو رکھنا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان در امتحان میں رکھا. تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا جب اٹھایا تو اپنے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھا ہر چیز میں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کو ہوئی تو ابو طالب نے قریش مکہ کے تجار قافلے کے ساتھ شام کے سفر کا ارادہ کیا. سفر کے اندر اس وقت کے سفر میں مشقت ہوا کرتی تھی، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، راستے میں بھی خطرہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابو طالب کو راستوں اور سفر کی مشقتوں کا علم ہونے کی وجہ سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا. لیکن عین روانگی کی وقت جس وقت ابو طالب سفر پہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رنج صدمے کے آثار کو دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانے کا ارادہ فرمایا. آج بھی ہمارے آباء و اجداد میں سے بڑے بھائی میں سے کوئی جاتا ہے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور کہا نہیں. تو ایک چچا تو وہ بھی سفر پہ جا رہے ہیں، اس وقت مہینوں کا سفر ہوا کرتے تھے. تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دے کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ روانہ کیا. جب شام کے مقام پر پہنچے، ایک راستے میں پہنچے تو وہاں ایک راہب ہوا کرتا تھا نصارہ کو، جس کو بحیرہ راہب نام سے مشہور تھا. اس نے قافلے کا استقبال کیا اور روایت میں ہے کہ وہ تجسس کرنے لگا لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ہم نے اس سے پہلے بھی تو سفر کرتے آ رہے ہیں، یہ آج کیا ہوا کہ ایک ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں. تو راہب نے بحیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ھذا ھو محمد رسول رب العالمین، یہی وہ محمد ہے جو عالم کا رسول بنے گا، جس کے بارے میں نے سابقہ کتابوں میں علامات پڑھی ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں نے سابقہ کتابوں کے اندر جتنی علامات دیکھی ہے پڑھی ہے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. وہ کیا علامات ہے؟
بحیرہ راہب کہنے لگا جس وقت آپ لوگ چھوٹے سے آنے لگے تو میں نے کوئی شجر اور کوئی درخت یا کوئی پتھر ایسا نہیں دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو. اور شجر اور پتھر کا سجدہ کرنا انبیاء کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہو سکتا. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بحیرہ راہب نے پورے قافلے کا اکرام کیا، دعوت، تو سارے قافلے کے لوگ جمع ہو گئے، درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. بحیرہ راہب نے پوچھا کہ ایک بندہ حاضر موجود نہیں ہے، کون ہے، کہاں گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بندہ تو گیا اونٹ چرانے کے لیے. تو بحیرہ راہب نے ایک بندہ بھیجا کہ اس کو بڑھا کے لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ درخت کے سائے میں جگہ موجود نہیں، لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے پر بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو درخت نے اپنے سائے کا کنارہ تبدیل کیا دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بحیرہ راہب کہنے لگا کہ میں نے کسی درخت کو نبی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سجدہ کرتے ہوئے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. اور ایک اور علامت یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری رسول آئے گا اس کے شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت کی لگی ہوئی ہوگی جو سیب کی طرح گول ہوگی. تو جتنے بھی علامات بحیرہ راہب نے بتائے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود پائی گئی. تو علامات کو دیکھ کر بحیرہ راہب کہنے لگا کہ اس کا والی وارث کون ہے؟ سب نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کے چچا. بحیرہ راہب کہنے لگا کہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے نہ جائے، اس لیے کہ روم کی روح اس بات کی متلاشی ہے کہ وہ منتظر ہے کہ جو آخری رسول تشریف لائے ہیں وہ سفر کرنے والے ہیں. آپ اگر اس کو ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو ابو طالب نے آپ کو واپس روانہ کیا مکہ کی طرف. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف قسم کے واقعات ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی نیک سیرت و صورت کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب طاہرہ کے نام سے مشہور تھا. لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے. تو جب وہ قریش کے لوگ تجارت کرنے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال کسی کو دے کر مزاربت کے طور پر بیچ دیتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف آپ کی علامات دنیا کے اندر اس وقت جو دور دور کے علاقے پہ پھیل چکے تھے لوگوں میں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے بارے میں پتہ چلا، آپ کی سچائی صداقت کے بارے میں پتہ چلا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال قریش کے تاجر قافلے کے ساتھ آپ لے جائے بطور مزاربت کے، جتنے پیسے میں کسی اور کو دیا کرتی تھی اس سے ڈبل آپ کو دوں گی. تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے تجارت کے لیے میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کو دیکھا، آپ کی سچائی عدل و انصاف کو دیکھا، آپ کی کرامات کو دیکھا، آپ کی محنت لگن کو دیکھا، آپ کی امانت کو دیکھا، تو آپ کی صفات سے متاثر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2.5 مہینے کے بعد تجارت سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال میں جو منافع کمایا، اس سے پہلے اتنا زیادہ منافع حضرت خدیجہ نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال مزاربت کے بدلے میں جو پہلے لوگوں کو مال دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس سے زیادہ ڈبل مال دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ایک ہی چیز میں نبوت سے پہلے نمایاں تھے. ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کی نقل سے پکارا کرتے تھے. آج ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کے بارے میں سوچے
کہ آیا اگر میں تاجر ہوں تو میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی صفت سچائی موجود ہے کہ نہیں؟ آیا میں چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہوں کہ نہیں؟ آیا میں اگر تجارت دکان پہ بیٹھا ہوں میں چیز بیچتے ہوئے جھوٹ بولتا ہوں کہ نہیں؟ آپ دکاندار کے پاس جائے آپ اس کو کہیے اتنے کی چیز دے دے، وہ کہے گا اتنے کی تو مجھے بھی نہیں پڑی، اور وہی چیز کرتے کرتے آپ کو اتنے کی دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہمارا تاجر آج جھوٹ سے محفوظ نہیں۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی منصب پر بیٹھا ہے تو اپنی منصب کی خاطر وہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کو نیچے کرنے کے لیے، دباؤ میں ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ بالخصوص رشتوں کے حوالے سے آج اگر ہم لڑکے والے ہیں کسی کے ہاں رشتہ بھیجتے ہیں تو اپنے اتنا اوصاف ان کے سامنے بیان کرتے اپنے بیٹے کے یا بھائی کی کہ وہ آگے سے حیران ہو جاتے ہیں، اور سال گزرتے تو ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہے ہمارا ہر چیز معاشرے میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ہر چیز ہمارا سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہم نے اگر مزدور رکھا ہے کام اس کو بتائیں گے کہ 1 گھنٹے کا کام ہے بس، جب وہ اس کو بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، حالانکہ آپ نے اس کے ساتھ اس چیز کی بات بھی نہیں کی تھی۔ جب مزدوری دینے کی بات آتی ہے تو آپ کو اتنے ہی پیسے پکڑا دیتے، بلکہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ کم کرے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ نے تجارت کی چیزوں میں جو اصول اپنائے، آپ نے معاشرے میں جو اصول اپنائے، سارے ان کے برخلاف ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، عدل و انصاف سے، آپ کی دیانت امانت داری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے۔ حالانکہ مالدار خاتون تھی، رشتوں کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے رؤساء امیر لوگوں کے رشتے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر انتخاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، انتخاب کس وجہ سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے کیا۔ حضرت خدیجہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، آپ کی امانت کی وجہ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اگر حضرت خدیجہ نے کیا تو کس وجہ سے تھا؟ کہ انصاف اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کی وجہ سے کیا۔ میسرہ نے جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حضرت خدیجہ کو سنائے تو وہ بڑی متاثر ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آج اگر کسی کو آزمانا ہے تو سفر کے اندر آزما کے دیکھو کہ سفر میں آپ کا ساتھی کیسا ہے، سفر میں آپ کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے کہ نہیں۔ تو بہت دیکھا گیا ہے کہ بظاہر خوشی کے موقع پر تو ہر بندہ دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہوتا ہے، خوشی آتی انسان کے پاس پیسے ہوتے تو ہر بندہ سلام کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے کسی کو کہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، اس وقت آپ کی دوستی کا، اس وقت آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی آپ کتنے میرے ہمدرد ہیں، کتنے میرے خیال رکھنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی مال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدل و انصاف اخلاق کے پیمانے تھے۔ ان چیزوں سے متاثر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس نکاح کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ محض کیا تھا اللہ کی رضا مقصود تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھیں، اگر ہم روزانہ ایک ایک چیز ٹھیک کرتے رہے، شریعت کی اصولوں پر پرکھتے رہے، تو 1 سال کے بعد ہمارے اخلاق میں بہت تبدیلی آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔